السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی کے تلخ لمحات میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہماری پوری ہستی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم ایسی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی پر صرف خاک پیروں میں لپٹی رہ جاتی ہے۔ ویران راستوں کا انتخاب کرنے والے تنہائی میں ہی مارے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات نے مجھے یوں خوف زدہ کر دیا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں سب کو تسلیاں دینے والا خود اتنی بڑی مصیبت کی نظر ہو جاؤں گا۔ میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ آج تک میں نے اپنی 22 سالہ زندگی میں ہر طرح کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کیا تھا، پر اس بار تو میرے جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی لرز اٹھی تھی۔ رواں رواں کانپ گیا تھا۔ میں جو زندگی میں ہونے والے بڑے بڑے حادثات کا ہنس کر مقابلہ کرتا تھا، میرے ساتھ ہوئے اس واقعے نے میری پوری ہستی ہلا کر رکھ دی تھی۔ ایک ڈر اور خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ذرا سی بھی آہٹ سے دل کانپ اٹھتا تھا۔ میں کوئی ڈرپوک شخص نہ تھا، پر جو ہی میری نظروں کے سامنے وہ قیامت خیز منظر گھومتا، میری پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگتی تھیں۔ طرح طرح کے وسوسے دل و دماغ میں اپنا گھر بنانے لگتے تھے۔ میں کتنی بار کوشش کر چکا تھا کہ ان تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دوں، پر رات ہوتے ہی وہ پھر سے مجھے اپنے قابو میں کر لیتے تھے، مانو کہ ایک اندیکھی طاقت میرے ارد گرد موجود ہے۔ میں چاہ کر بھی ان تمام چیزوں سے اپنا آپ آزاد نہیں کرا پا رہا تھا۔ گھر والے الگ میری وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ان کے لیے تو میں ان کا کل سرمایہ تھا۔ میرا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا انہیں بھی متاثر کر رہا تھا۔ میں جتنا مضبوط بننے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی حساس ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے زندگی مجھے کون سی ڈگر پر لیے چل رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا کہ میں ہوا میں معلق ہو گیا ہوں اور کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ ان عجیب و غریب وسوسوں نے مجھے جیسے ذہنی طور پر معذور کر دیا تھا۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہ رہا تھا۔ اس رات کا فریب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس جگہ کی ویرانی جیسے میری روح میں بسنے لگی تھی۔ اندھیروں کا خوف، سناٹوں کی گونج، تیزی سے چلتی ہوائیں، سب کچھ بالکل اسی رات کی طرح تھا جس نے میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ آج مجھے شدت سے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا تھا کہ کاش میں اپنے ماں باپ کی بات مان جاتا اور اس جگہ پر جاتا ہی نہ جہاں سے یہ موت کا کھیل شروع ہوا تھا۔ یہ وہاں کا خوف ہی تھا جس نے مجھے اکیلے سے سکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ذہن سے اس واقعے کا اثر زائل ہوتا جائے گا، پر میرے ساتھ اس کا الٹ ہی ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ منظر بار بار پوری جاذبیت کے ساتھ آن سماتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، بس اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ میرے اس رات تک پہنچنے کے تجسس نے سب سے زیادہ نقصان مجھے ہی پہنچایا تھا، جس کے باعث میں پلسرات کی غوزر پر کھڑا رہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اب خود کو کوسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کاش میں اس راز تک پہنچ ہی نہ پاتا۔ سب کچھ صحیح تھا۔ وہ راز میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ثابت ہوا تھا، جس نے مجھ سے میری پہچان تک چھین لی تھی۔ اب پچھتانے کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ خوشیاں تو نہ جانے کب کی مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ میری ذرا سی کوتاہی نے مجھے عمر بھر کے لیے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، جس سے نکلنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں زندگی کے اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے نہ واپس مڑا جا سکتا تھا اور نہ آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ اصل افسوس تو مجھے اس بات کا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ خود سے جڑے لوگوں کی زندگی سے بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اور صرف اس اقرار کے خاطر جس کے باعث میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔
ان سناٹوں میں میرا وجود گم ہو چکا تھا، جن کی آہٹ صرف میں پہچان سکتا تھا۔ ہوائیں جس رخ پر چل رہی تھیں وہ رخ بہت رنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ میں ان سرد تلخراتوں کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہا تھا۔ وہ خوف میری زندگی کی ہر شے پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جو کچھ سہا تھا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ تھی اسے برداشت کرنا، پر نہ جانے کون سی دعاؤں نے میرے گرد تحفظ کا حالہ بنا رکھا تھا جو میں ابھی تک اس انہونی سے بچا ہوا تھا، ورنہ اب تک تو میرا نام و نشان تک اس دنیا سے ختم ہو جاتا۔ میرے چاہنے والے اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر بھی کبھی مجھے بچا نہ پاتے، کیونکہ یہ کھیل انسان کے اختیار کا تھا ہی نہیں جو کوئی اس کا مقابلہ کر پاتا۔ میرا نام کمال ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور شہر کے بیچوں بیچ میرے ماموں کی ایک بڑی سی کپڑے کی دکان تھی، اور یہ دکان کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ کے بیچ میں تھی۔ وہاں پر ان کی ایک نہیں بلکہ دو دکانیں تھیں جن سے اچھا خاصا پیسہ وہ کما رہے تھے۔ ہم لوگوں کا تعلق شہر سے نہیں تھا، بلکہ ہم لوگ لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے تھے۔ میرا تعلق غریب گھر سے تھا۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے اور ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اس سے بڑا میرا ایک بھائی تھا اور باقی سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ گاؤں میں میں نے سرکاری اسکول سے 10 جماعتیں پاس کی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے امیر ہونے کا بے حد شوق تھا۔ میں جب بھی اپنے ماموں کے گھر شہر جاتا تو ان کے گھر کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر میرا وہاں سے آنے کا بالکل دل نہ کرتا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ میں وہیں پر رہنے کی ضد کرتا تو اماں مجھے وہاں چھوڑ آتی تھی، لیکن صرف کچھ دنوں کے لیے، اور پھر جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آتا تو اپنی زندگی مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ اپنے گھر میں مجھے ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ جو چیزیں میں کھانا پسند کرتا تھا وہ تو ہمارے گھر میں کسی موقع پر یا کسی تہوار پر ہی بنتی تھی، ورنہ روز کی سبزی اور دالیں کھا کر تو میرا ویسے ہی دل اٹھ گیا تھا۔ ماموں کے گھر جا کر اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملتے تھے، اور ویسے بھی ان کے گھر میں رہنے کی تو الگ سے موج تھی۔ میرے ماموں کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ بھی ان کی بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی دیکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن زبان سے گونگی تھی، اسی لیے ان کے گھر میں مجھے کچھ زیادہ ہی مزہ آتا تھا۔ ایک بیٹی تھی اور وہ بھی بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے نہ تو پھر ہمیں اس گھر سے جانے کا کہتی تھی اور نہ ہی وہ ہمارے اوپر کوئی حکم چلاتی تھی۔ میں آرام اور سکون سے ماموں کے گھر میں اپنی مرضی سے رہتا، اور پھر اماں مجھے زبردستی وہاں سے گھر واپس لے آتی۔ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا ایک دفعہ میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، جیسے میں اپنی مرضی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو میں اپنا یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا کر ماموں کے گھر رہنا شروع کر دوں گا۔ میری ممانی کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ ان کے انتقال کے بعد ماموں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اماں نے اور باقی سب لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ میری ممانی کا انتقال جوانی میں ہی ہوا تھا اور اس وقت میرے ماموں کی اتنی زیادہ عمر بھی نہ تھی۔ لیکن اپنی بیٹی کی محبت میں آ کر انہوں نے کسی اور سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہی کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ میرے ماموں ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں جب بھی ہمیں لے کر وہاں جاتی تو وہ ہمارے لیے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتی۔ اس کے ساتھ ہی واپسی پر بھی میری اماں کو بہت ساری چیزیں دے دیتے تھے جس میں گھر کا راشن بھی موجود ہوتا تھا۔ میرے ماموں ہر طرح سے ہماری مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے وہ میری اماں کو آتے جاتے پیسے بھی دے دیا کرتے تھے جس سے ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا، اور میری اماں اپنے بھائی کو اس کے بدلے میں ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے شہر جا کر رہنے کا ارادہ کیا، کیونکہ میں اس گاؤں کی زندگی سے اور اس غربت کی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اسی لیے میں نے شہر ماموں کے گھر آنے کا ارادہ کیا۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی ماموں کے گھر جانے سے نہیں روکا تھا۔
وہ جانتے تھے کہ میرے ماموں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر، اس کو چھوڑ چھاڑ کر شہر آ کر اپنے ماموں کے گھر میں رہنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان کی بہت خدمت کرتا، انہوں نے متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اور یہی کوشش تھی کہ میرے ماموں مجھ سے متاثر ہو جائیں، انہیں یہی لگے کہ میں بہت ہی محنتی لڑکا ہوں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے وہ میری کوئی مالی مدد کریں اور میرے لیے کچھ کریں، یا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ ماموں کو خوش کرنے کا ہر وقت ان کے کاموں میں لگا رہتا، اور میں نے یہاں آتے ہی انہیں یہ بات بتائی تھی کہ میں یہاں صرف ویسے ہی وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں رہ کر میں محنت کروں گا۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنے گھر والوں کی اور اپنی قسمت بدلنی ہے۔ ماموں میرے خیالات سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اس معاملے میں جہاں تک ممکن ہوگا وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ مجھے ہمت نہیں ہارنی اور اسی طرح سے محنت کرنی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں محنت کرنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے، اس میں میرے ماموں ہی میری مدد کر سکتے تھے، لیکن اب میں اس طرح سے صاف صاف بات کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ماموں بہت ہی اچھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت محنت پسند اور اصول پسند انسان تھے۔ مجھے کام دلوا بھی دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں محنت سے یہاں پر کام کروں گا تو میں خود ترقی کروں گا۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں چھوٹی سی ملازمت لگا کر انہیں ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، جبکہ میں تو یہاں پر اپنے اور ہی خواب لے کر آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ماموں میری مالی مدد کریں گے، مجھے کوئی اپنا کاروبار شروع کر کے دیں گے۔ ماموں نے مجھ سے یہی کہا کہ اب مجھے آگے خود محنت کرنی ہوگی، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ان کے سامنے تو میں نے یہی ظاہر کرنا تھا کہ مجھے ان کی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں دن رات دل لگا کر محنت کروں گا، لیکن اندر ہی اندر میں ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہ تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے میرے لیے کیا تھا میرے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح کی معمولی نوکری تو میں اپنے بل بوتے پر بھی تلاش کر سکتا تھا، ایسے میں ماموں کا تو کوئی کمال نہ تھا۔ بات تو تب تھی کہ اگر وہ خود میرے لیے کچھ کرتے اور میرے لیے کوئی اچھا کاروبار سیٹ کرواتے۔ انہوں نے تو مجھے وہی محنت مزدوری والے کام پر لگا دیا تھا جو کرنے کا میرا بالکل بھی ارادہ نہ تھا۔ کچھ وقت تک تو میں نے وہ کام کیا تھا، کیونکہ مجھے ماموں کی نظر میں ایک اچھا لڑکا بھی تو بننا تھا، لیکن پھر کوئی بہانہ بنا کر میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ ماموں سے میں نے یہی کہا کہ وہاں پر کام کرنے والے باقی لڑکوں سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے اس کام سے کچھ پیسے ملتے تھے، جن میں سے چند پیسے میں خود رکھتا تھا، باقی اپنے گھر بھجوا دیتا۔ لیکن اب کیونکہ میں نے کام چھوڑ دیا تھا تو میں ماموں کے گھر پر ہی تھا۔ اوپر سے میں ان سے یہ کہتا تھا کہ کیونکہ اب میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ میں صرف ان کے سامنے ایسی باتیں اس لیے کرتا تھا تاکہ ماموں مجھے روک لے اور میرے لیے کچھ ایسا کریں جیسا میں چاہتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میری یہ ترکیب کام کر گئی۔ جیسے ہی میں نے ماموں سے یہ کہا کہ کیونکہ اب میرے پاس کرنے کے لیے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے میرا یہاں رہنا بھی مناسب نہیں ہے، مجھے اپنے گاؤں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب میں گاؤں واپس جاؤں گا تو سبھی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ میں وہاں سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ میں شہر جا کر خوب محنت کروں گا، خوب پیسہ کماؤں گا اور ایک اچھی زندگی گزاروں گا، اپنے گھر والوں کے بھی دن بدل دوں گا۔ لیکن اب میں اسی طرح سے خالی ہاتھ جاؤں گا تو سبھی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرے سبھی دوست مجھ پر ہنسیں گے، مگر خیر قسمت کو اگر یہی منظور تھا تو میں کیا کر سکتا۔ شاید میری یہی بات ماموں کے دل پر لگی تھی اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ لے ہی لیا جیسا میں چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے اپنے ہیں اور یہ گھر بھی میرا اپنا ہے، میں یہاں پر رہ سکتا ہوں، اور جہاں تک میرے کام کا سوال ہے تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔
یہ بات سنتے ہی میں بہت خوش ہوا اور میں نے اپنا سارا سامان ویسے ہی رکھ لیا تھا، اور مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ ماموں میرے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ دنوں تک انتظار کرنے کا کہا اور کہا کہ وہ بہت جلد ہی میرے لیے کوئی بہت اچھا بندوبست کر دیں گے۔ اس بات کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب میں اماں کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں اور ابا شہر آئے تھے اور میرے ماموں نے ہی انہیں یہاں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے مجھے بتایا کہ ماموں کو ان سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ ماموں نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا کیونکہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہوں اور زیادہ وقت میرا ان کے ساتھ یہیں پر گزرا ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہوں۔ ایسے میں انہیں کہیں نہ کہیں تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کریں جو کہ میری ہی طرح سوچتا ہو اور دل سے ان کی عزت کرے، اور ان کے بعد ان کے گھر کو اور ان کی بیٹی کو سنبھال۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو اس کے بعد ان کا کاروبار مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی وہ مجھے خود سے کاروبار شروع کروا دیں گے اور مجھے یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اماں ابا تو خاموش تھے، انہیں تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے ماموں کے ہمارے اوپر کافی احسانات تھے۔ میری اماں کچھ بھی کر لیتی، ان کے احسانات کے بدلے نہیں اتار سکتی تھی۔ ایسے میں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا تو ان کے لیے خوش قسمتی کی بات تھی، لیکن انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کہیں میں اس رشتے سے انکار نہ کر دوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت لڑکیاں پسند تھیں۔ ماموں کی بیٹی زیادہ خوبصورت نہ تھی، اوپر سے وہ گونگی تھی، اسی لیے اماں ابا نے یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے ماموں سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ماموں بہت اچھے ہیں اور انہیں ہماری فکر ہے۔ حقیقت میں انہیں صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ کیسے میرے سامنے شرط رکھ دی تھی، میں جو بچپن سے بنا محنت کے ہی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی سوچ میں تھا کہ اس میں ماموں میری مدد کریں گے، انہوں نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں کبھی بھی ان کی گونگی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا تھا، میری پوری زندگی کا سوال تھا۔ ایسے میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنی ساری زندگی نہیں خراب کر سکتا، لیکن یہ بھی سمجھتا کہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مجھے اپنا کاروبار کرنا تھا جس نے مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور بیٹھے بٹھائے میں ایک اچھی اور عیش کی زندگی گزارنے لگوں۔ لیکن ماموں کی شرط کے مطابق ابھی اس وقت ممکن تھا اگر میں ان کی گونگی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے ماموں کی یہ شرط مان لینی چاہیے۔ ویسے بھی ماموں بیمار رہتے تھے، ان کی زندگی کا کیا بھروسہ تھا۔ ان کے کہنے پر میں ان کی بیٹی سے شادی کر لوں گا اور جیسے ہی وہ مجھے کاروبار شروع کروا دیں گے، میرا کاروبار چلنے لگے گا، اس کے بعد میں ان کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا۔ ایسے وہ بھلا مجھے اس رشتے کو نبھانے پر کیسے مجبور کریں گے؟ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا، اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیوں گا۔ لیکن اگر ابھی میں نے انکار کر دیا تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا تو ڈھونڈ ہی لیں گے جو کہ لالچ کے تحت ہی صحیح لیکن ان کی بیٹی سے شادی ضرور کر لے گا۔ تو کیوں نہ میں ہی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا۔ اماں نے بھی مجھے سمجھایا تھا کہ میں ہاں کر دوں، ان کی بھتیجی بہت ہی سلجھی ہوئی اور نیک سیرت والی بچی ہے، میں اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاروں گا، بہت اچھی ساتھی ثابت ہوگی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اماں سے میں نے یہی کہا تھا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں، ویسے بھی تو ماموں نے اب تک ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تھا، ایسے میں یہ تو کر ہی سکتا تھا کہ ان کا مان رکھ لیتا اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیتا۔ یہ بات سنتے ہی اماں اور ماموں دونوں بہت خوش ہوئے تھے
اور اس طرح سے میرے ماموں نے اپنی گونگی بیٹی سے میری شادی کروانے کا فیصلہ لے لیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں ماموں کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی۔ میں اس شادی سے زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ اس کے بدلے میں ماموں میرے لیے وہ کریں گے جو میں بچپن سے چاہتا تھا، اور میری زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ شادی کے بعد ہی بدلے میں ماموں نے مجھے کاروبار کروا دی۔ میں ان کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتا تھا اور یہی ظاہر کرتا تھا کہ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں اور میں ان کی بیٹی کو بھی بہت خوش رکھوں گا۔ ماموں کی اپنی کپڑے کی دکانیں تو تھیں ہی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بھی 2 دکانیں بنوا دی تھی۔ روز ہی صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا اور دل لگا کر اپنا کام کرتا، کیونکہ مجھے جلد از جلد اپنے کاروبار کو پھیلانا تھا، ترقی حاصل کرنی تھی، تاکہ جلد از جلد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور اس کے بعد ماموں کی اس گنگی بیٹی سے بھی میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، جب سے میری شادی ہوئی تھی اور میرا کاروبار شروع ہوا تھا، ماموں کی اس گنگی بیٹی کی وجہ سے میرے کاروبار میں بہت برکت تھی اور بہت جلدی میرا کاروبار پھیلنے لگا تھا۔ سب لوگ مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ فضیلت میرے ماموں کی بیٹی کی بدولت ہے، لیکن میں سب لوگوں سے یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ میری محنت ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑکی میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی، اور جب بھی میں اپنے کام کے لیے گھر سے نکلتا تو وہ میرے اوپر کچھ پڑھ کر دم کرتی تھی، اور اس کی بدولت میری قسمت کے ستارے چمک اٹھے تھے۔ اسی لیے میں بہت جلدی اپنے کاروبار کو پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں لاکھوں کمانے لگا تھا۔ میرے دوست کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھے ہر وقت یہی کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کروں، وہ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی ہے۔ میں یہ بات مان لوں کہ یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے، لیکن میں یہ بات کسی کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی میرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اتنا اچھا نہ تھا۔ میں اس سے وہ پیار اور محبت کبھی نہیں دیتا تھا جو اس کا حق تھا۔ میرے ماموں بیمار رہنے لگے تھے، اور پھر ایک دن اسی طرح سے اچانک سے ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے بھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ان کی بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے اپنا گھر اور اپنی دونوں دکانیں اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی تک میں نے ماموں کی گونگی بیٹی کو طلاق نہیں دی تھی۔ ابھی تک میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ کسی دن بہانے سے گھر اور دکانیں اپنے نام کروا لوں گا اور اس کے بعد اسے چھوڑ دوں گا، جبکہ میرا دوست عاصم مجھے ہر وقت یہی سمجھاتا تھا کہ میں اپنے دل و دماغ سے یہ برائی نکال دوں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، مجھے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اچھی لڑکی تھی، لیکن مجھے صرف اور صرف اس بات سے الجھن تھی کہ کہاں میں ایک قابل لڑکا تھا اور کہاں وہ ایک گونگی لڑکی۔ میں دکھنے میں بھی خوبصورت تھا، جبکہ وہ میرے مقابلے میں اتنی خوبصورت نہ تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب میری دکان پر ایک لڑکی آنے لگی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دفعہ راستے میں وہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور اس کے بعد اس نے میرے کپڑے کی دکان پر آنا شروع کر دیا۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اس قدر مکمل حسن میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، اس لیے میں مفت میں ہی اسے کپڑا دے دیا کرتا۔ اسے جو بھی کپڑا خریدنا ہوتا تھا بنا پیسوں کے اسے دے دیتا، اور اس طرح سے ہم دونوں کے بیچ میں محبت ہونے لگی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تھے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میری بیوی ایسی خوبصورت ہو۔ جب اس لڑکی سے میں دل لگا بیٹھا اور میں نے اس سے شادی کے لیے کہا تو اس نے میرے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دوں گا تبھی وہ مجھ سے شادی کرے گی، ورنہ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ماموں کی بیٹی کو بھی طلاق نہیں دوں گا اور اس سے بھی شادی کر لوں گا، لیکن اس کی شرط نے مجھے سوچ میں ڈال دی۔ مگر سوچنا بھی کیا تھا، میرے لیے وہ گونگی لڑکی اتنی اہم نہ تھی۔
کہ جس کے لیے میں اس جیسی خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا۔ میں نے فوراً اس کی شرط مان لی تھی۔ میرے لیے کون سا یہ مشکل کام تھا؟ اب تو میرا کاروبار بھی چل پڑا تھا اور میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اب مجھے اس لڑکی سے کیا لینا دینا تھا؟ اسی لیے جیسے ہی میں اس دن اسے طلاق دینے کے ارادے سے گھر گیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی تو بول رہی تھی۔ وہ اپنے ابا کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس سے بات کر رہی تھی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو گونگی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ میں نے اس سے کچھ بھی پوچھے بغیر کھڑے کھڑے ہی اسے طلاق دے دی تھی، جبکہ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور نہ میں سر ہلاتی رہی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ آج سے میرے اور اس کے راستے الگ ہیں۔ جو لڑکی میری دکان پر آتی تھی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس کی محبت میں میں نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو گھر اور دوسری دکانوں کا لالچ تھا وہ بھی میرے دل سے ختم ہو گیا۔ میرا اپنا کاروبار اتنا پھیل گیا تھا، مجھے اس کے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے میں نے اس سے جان چھڑوانے کی اور اسے طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر لی اور اپنے لیے الگ گھر خرید لی۔ ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے تھے، جبکہ اماں ابا نے اس واقعے کے بعد سے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کہ میں نے ان کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا اور میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میرے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ میری دکان جو بہت اچھی چلتی تھی، اچانک ہی میرا کاروبار بہت برا ہو گیا۔ گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ میں نے جو گھر خریدا تھا مجھے وہ گھر بیچنا پڑا۔ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا۔ میں نے گھر بیچ کر لوگوں کا قرض ادا کیا تھا اور اسی طرح مجھے اپنی دکان بھی بیچنی پڑی تھی۔ جب سب کچھ بیچ چکا تو میری بیوی، جس سے میری محبت کی شادی تھی، مجھ سے محبت کے بہت دعوے کرتی تھی، اس نے مجھ سے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ جیسے غریب انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لیکن اس طرح سے مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کے لیے تو میں نے اپنی پہلی بیوی کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اپنے ماموں کے سارے احسانات بھی بھلا دیے تھے، مگر اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ یہی کہا کہ اگر میں اپنے ماموں کے اتنے احسانات بھلا سکتا ہوں تو کیا گارنٹی ہے کہ حالات بہتر ہونے پر میں اسے بھی چھوڑ دوں۔ یہی کہہ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بہت گہری سوچ میں بھی ڈال گئی تھی۔ اس عورت کی خاطر میں نے اپنی نیک اور پارسا بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ لڑکی خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ ماموں کی بیٹی کی فضیلت واقعی میں ایک نیک لڑکی تھی اور اس کی بدولت ہی میرے کاروبار میں برکت تھی۔ جیسے ہی وہ میری زندگی سے نکل گئی تھی، میرے حالات برے ہو گئے تھے۔ اب تو میرے پاس یہاں رہنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ مجبوراً میں نے اپنی دکان بیچ دی تھی جو ماموں نے مجھے لے کر دی تھی۔ میرے پاس نہ تو بیچنے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ تھا۔ کچھ وقت تک تو میں وہیں پر شہر میں ہی ایک محنت مزدوری والا کام کیا تھا، وہ کام جو میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں وہی کام مجھے کرنا پڑا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا، پھر جا کر اتنا کماتا تھا کہ شہر میں رہ سکتا۔ جس جگہ میں کام کرتا تھا وہیں پر میں سو جاتا تھا۔ میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ فضیلت کی بددعا مجھے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، صرف اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی اور باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہیں تھی، جبکہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ مگر میں نے کبھی بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی اور یہی دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی میں نے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، صرف اور صرف اپنی خود غرضی میں آ کر۔ مجھے اتنا بھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اندر ہی اندر میں یہ بات جانتا تھا
کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ میں نے اپنے ماموں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا اور مجھے ان ساری باتوں پر بہت پچھتاوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بالکل بھی سکون میں نہ تھا۔ ایک لمحہ بھی میرا سکون میں نہیں گزرتا تھا اور ہر وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا تھا۔ ہر وقت پچھتاتا تھا جو میں نے کیا تھا۔ دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور کامیابی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میں نے دنیا فتح کر لی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جو رب دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اپنے دل کے بوجھ کو کم کرنا چاہتا تھا جو اندر ہی اندر مجھے مار رہا تھا۔ اس کو کم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جا کر اگر میں فضیلت سے معافی مانگ لیتا تو شاید میرے دل کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو جاتا۔ میرے اندر اس کا سامنا کرنے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے ایک بار اس سے مل کر معافی مانگنی ہوگی۔ میں ماموں کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کی طرف گیا تو میرے قدم وہیں پر رک گئے تھے، کیونکہ اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز، بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں تھوڑا آگے گیا تو آگے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا دوست فضیلت کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ جبکہ میں نے دیکھا کہ فضیلت بھی بات کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دن جو میں نے دیکھا تھا وہ اپنے ابا کی تصویر سے بات کر رہی تھی، وہ میرا وہم نہیں تھا، وہ واقعی میں بول سکتی تھی۔ لیکن میرا دوست اس جگہ کیا کر رہا تھا؟ میں بہت حیران ہوا جب میں وہاں پر پہنچا اور میں نے فضیلت سے معافی مانگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دوست کو حیرت سے دیکھا تو میرے دوست نے مجھے ساری حقیقت بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ میں فضیلت کی قدر کیا کروں، وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے، مگر میں نے کبھی بھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی تھی۔ جب میں فضیلت کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نکل گیا تھا اور میں نے جا کر دوسری شادی کر لی تھی، اس کے بعد میرے دوست کو جب یہ بات پتہ چلی تو فضیلت کی عدت مکمل ہونے کے بعد اس نے فضیلت سے شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی کو دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ فضیلت سے شادی کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کتنی نیک اور پردے دار عورت ہے، اور وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی لڑکی تھی۔ جہاں تک بات اس کے نام بولنے کی تھی، اس نے بہت سال پہلے ایک منت مانگی تھی، اسی لیے وہ اپنے ابا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور سب کو یہ لگا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی، لیکن اسی سال اس کی منت پوری ہو گئی تھی اور اب وہ سب سے بات کر سکتی تھی۔ میں نے جس کمی کی وجہ سے اسے ٹھکرایا تھا، حقیقت میں وہ کمی اس میں تھی ہی نہیں، یہ صرف میری ایک آزمائش تھی جس میں میں پورا نہیں اترا تھا۔ میرے پاس آج کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ میرا وہ دوست جو کل تک مجھے سمجھاتا تھا اور جو کل تک نوکری کے لیے دھکے کھاتا، آج وہ فضیلت کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میرے ماموں نے اپنی موت سے پہلے سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ میرے دوست نے فضیلت سے شادی کی تھی، اس کے بعد ماموں کا کاروبار وہ سنبھالنے لگا اور دن بدن اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ اس کی بیوی کی وجہ سے ہی تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں برکت والی تھی، لیکن میں نے اپنی کم عقلی اور خود غرضی کی وجہ سے اسے کھو دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔